گزشتہ لیکچر میں تنقید کے سلسلے میں بات کی تھی، ویسے ہی جو ہے وہ ہم آج بھی جو ہے وہ تنقید ہی کے ضمن میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ادبی تنقید کی دو نمایاں جو صورتیں ہیں وہ ہیں، ایک تو علم ہے اور دوسرا جو ہے یعنی مطلب آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، دوسرا جو ہے اس کی پریکٹیکل صورت جو ہے وہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نالج اگر آپ کے پاس ہے ڈفرینٹ ڈسپلنس کا، تو آپ اس نالج کا اطلاق جو ہے وہ کسی بھی ادب پارے پر تھیوریٹیکل کریٹیسزم کے ضمن میں کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس جو ہے وہ ہرمینیوٹکس کا نالج ہے، تو آپ ہرمینیوٹک کے ڈسپلن کے توسط سے آپ کسی بھی ادب پارے کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کلچرل اینتھروپولوجی کا نالج ہے تو آپ اس ڈسپلن کے نقطہ نظر سے آپ کسی بھی ادب پارے کی تفہیم کر سکتے ہیں، کسی بھی ادب پارے کی تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اس ادب پارے کو وہ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ سائیکو انالیٹیکل کریٹیسزم کے ڈسپلن کا نالج ہے تو آپ اس نالج کو لے کر کسی بھی ادب پارے یا کسی بھی فن پارے، کوئی افسانہ ہے، کوئی ناول ہے یا کوئی نظم ہے یا کوئی شعر ہے، اس پر اس کا اطلاق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ سماج کا بہت گہرا اور وسیع علم ہے تو آپ اس علم کا اطلاق جو ہے وہ کسی بھی ادب پارے پر کر سکتے ہیں، کسی ناول پر کر سکتے ہیں، افسانوں پر کر سکتے ہیں، آپ کسی نظم پر کر سکتے ہیں، آپ کسی شعر پر کر سکتے ہیں۔ تو علم کا شمار مطالعہ جمالیات کے ضمن میں کیا جاتا ہے، اور جو خصوصیت رکھتا ہے حسن اور فطرت۔ بعض اسکالرز فطرت کو زائد قرار دیتے ہیں۔ اچھا، حسن اور فطرت کی ماہیت اور فن کے منصب کے مطالعے کے ساتھ نقاد فن میں مضمر اصولوں کی کیا کرتا ہے؟ جانچ پرکھ کرتا ہے۔ فن میں مضمر جو پرنسپلز ہیں ان کو اسیس کرتا ہے۔ ان نقادوں کا تناسب بھی خاصا ہے جو اپنی ترجیحات، اپنی پرائیورٹیز کے مطابق اخلاقی اور جمالیاتی تصورات، ایستھیٹک کانسیپٹس اور مورل اور ایستھیٹک کانسیپٹس، جمالیاتی تصورات، اخلاقی اور جمالیاتی تصورات کو ایک دوسرے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی ترجیحات کی نوعیت مرور ایام کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم تبدیل ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ ادبی تنقید میں مختلف ترجیحات نے مختلف پرائیورٹیز نے، مختلف ترجیحات نے عمل فیصلہ یعنی فیصلے کا جو عمل ہے، ڈیسیژن کا کے لیے جو ایکشن ہے کی بنیادوں کو جہاں وسعت دی ہے، وسیع کیا ہے، وہیں بعض پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں یا مغالطے بھی پیدا ہوئے۔ یہ ترجیحات تنقیدی
طریقہ کار، تنقیدی تکنیکوں اور تنقیدی نقطہ نظر کی گوناگونی کے باعث کئی پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کئی پہلوؤں یا کئی ڈائمینشنز، کئی جہات کا احاطہ کرتی ہیں یا کیے ہوئے ہیں۔ بعض پرائیورٹیز، بعض ترجیحات نسبتاً بے میل ہیں، جیسے بدیہیاتی تشریح و توضیح اور تنقید، یعنی اپنے عمل میں ان کے اغراض، ان کے مقاصد اتنے واضح اور خود کوش ہیں کہ دوسرے اسالیب ان پر کم ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض پرائیورٹیز میں تفہیم اور تجزیے کے دیگر حربے بھی کام میں لیے گئے ہیں، اور رویے کے لحاظ سے، بیہیویئر کے لحاظ سے بھی باہمی اثر کی صورت نمایاں ہے۔ اچھا، عمومی طور پر جو ترجیحات میں قطعیت کو برقرار رکھنا غرض و غایت کی مقصد کے حوالے سے مشکل کام ہے۔ مثالوں کی کمی اور کثرت کے تناسب کے مطابق ناقدین پر ترجیح کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایسی پرائیورٹیز کو، ایسی ترجیحات کو مختلف النوع معروف تنقیدی طریقہ کار اور رویوں کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو تنقیدی اسالیب ہیں اور ان کا جو تنوع ہے، وہ نہ صرف زمانی اور بعض سطحوں پر مکانی ذوق اور اس کے دور بدور، عہد بعہد ارتقاء اور تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایسی عمومی قبولیت اور معیار ذوق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یعنی عمومی قبولیت جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور آپ کا جو ذوق کا سٹینڈرڈ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جو بیک وقت ریڈر یعنی پڑھنے والے اور تخلیق کار تو ظاہر ہے سب سے پہلے ہے مصنف، اور پھر ریڈر اور پھر نقاد کے یہاں تقریباً یکساں صورت میں پایا جاتا ہے، اور کبھی ایک ہی عہد میں اختلاف کی صورت میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اسی بنیاد پر، اسی کو آپ جو ہے وہ بنیاد بنا لیں، اسی بنیاد پر ادبی تنقید کے علم کو فلسفہ ذوق بھی کہا گیا ہے۔ یعنی ذوق کا، آپ کے جو لٹریری ٹیسٹ ہے اس کا فلسفہ بھی کہا گیا ہے، جبکہ عمل ایک طور پر ذوق کی ہسٹری ہے، آپ کے لٹریری ٹیسٹ کی تاریخ ہے۔ نقاد ایک یعنی کریٹک ایک تربیت یافتہ تنقیدی ذہن رکھنے والا، شناخت کا ایک مختلف طرز عمل رکھنے والا، اور ایک ایسی علمی اور آگاہ زبان بھی رکھتا ہے جو معنی کی حرکت کو مناسب اسما سے منسوب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ تخلیق کے اصل استھیٹک سے محظوظ ہوتا ہے، تخلیق کے اصل حسن سے وائبریٹ کرتا ہے، اس سے اپنے لیے ایک سرشاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یا انبساط کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یا وہ لطف لیتا ہے، اور اس جمال سے، اس خوبصورتی سے جو ایک لٹریری جو ادبی ادب پارے میں ہے، ایک لٹریری ورک میں ہے، اس خوبصورتی سے کیا کرتا ہے جمالیاتی نقاد کہہ لیجئے یا نقاد کہہ لیجئے، وہ دوسروں کو آگاہ بھی
کراتا ہے، روشناس کراتا ہے، اپنے حظ کی وجوہ جو ہیں، ریزنز کیا ہیں، اپنی سرشاری کی ریزنز کیا ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور تخلیق کی مسٹری جو ہے، پر اسراریت جو ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، اگر لیٹن امریکن لٹریچر کا مطالعہ کریں تو جس میں گیبریل گارسیا مارکیز جیسے بڑے فکشن رائٹر جو ہیں وہ موجود ہیں، یا ایزابیل النڈے موجود ہیں، یا اور لکھنے والے موجود ہیں، یا امریکن رائٹر جو ہیں وہ ٹونی موریسن موجود ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ میجیکل ریئلزم کو اپنے فکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ اور میجیکل ریئلزم جیسے فکشن کی تفہیم کرنا بھی نقاد کا کام ہے، اور اس سے لطف وہ لیتا ہے، اور لطف لینے کی ریزن کیا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور تخلیق کے اندر جو پر اسراریت ہوتی ہے، یا پر اسراریت کا عمل ہے یا مسٹری ہے، اس سے بھی آگاہ جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک جو ادب پارہ ہے، اس ادب پارے کے اندر کوئی افسانہ ہو سکتا ہے، کوئی ناول ہو سکتا ہے، کوئی نظم ہو سکتی ہے، وہ غزل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی شعر ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو یوں سمجھ لیجئے میجیکل ریئلزم کی بات کی ہے، تو اس میں اگر ہارر کا ایلیمنٹ ہے، خوف کی فضا ہے، تو وہ کیوں ہے، وہ اس کو بھی جو ہے ایلیبوریٹ کرتا ہے کون؟ نقاد۔ اچھا، پھر وہ جناب اپنے مطالعے، گہرے مطالعے، وسعت مطالعہ اور اپنے تجربے سے کیا کرتا ہے، وہ استدلال کے ساتھ قاری کو، ریڈر کو روشناس کرواتا ہے، اسے آگاہی دیتا ہے۔ اس طرح کی باہمی شرکت اور شمولیت اور ایک کئی ایک لحاظ سے بامانی تجربے کو دوسروں تک پہنچانا کیا ہے؟ تنقید کے منصب کا حصہ ہے، یا نقاد کے فرائض میں شامل ہے۔ تنقید کسی باقاعدہ ضابطے کا نہیں، لیکن نقطہ نظر کے ثقافتی تبادلے کا نام ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ کہنا ہے ڈیوڈ ڈیشز کا۔ ڈیوڈ ڈیشز جو ہیں وہ کون ہیں؟ ڈیوڈ ڈیشز جو ہیں کریٹیکل اپروچز ٹو لٹریچر کے خالق ہیں۔ کریٹیکل اپروچز ٹو لٹریچر جیسی کتاب کے مصنف ہیں وہ ڈیوڈ ڈیشز ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تنقید کسی باقاعدہ ضابطے کا نہیں، لیکن نقطہ نظر کے ثقافتی تبادلے کا نام ہے۔ ایک طرف نقاد کا اپنا وجدان ہوتا ہے، تربیت یافتہ ذوق ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور علم، اور پھر تفہیم، اور پھر شعور، جو حقیقت کا شعور ہوتا ہے یا ادراک حقیقت میں معاون ہوتا ہے، دوسرے اصول اور ضابطے اور وہ ٹچ سٹون اس کے لیے بہترین یعنی مطلب پرکھنے کا عمل دیتی ہے، یا اس کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ پارک ہوتی ہے، جو قدیم مطلب جو ہے وہ کلاسیکی عہد سے چلی آ رہی ہے، یا روایت کے نتیجے میں جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور جو مسلسل یعنی مسلسل تغیر کے عمل سے عبارت ہے، لیکن جسے زیادہ سے زیادہ انسانی وجدان نے، انسانی بصیرت نے وقی اور لائق اتنا سمجھا ہے، اعتبار کے قابل سمجھا ہے۔ نقاد کیا کرتا ہے؟ ایسے ضوابط کی روشنی میں، ایسے اصولوں کی روشنی میں تجزیہ کرتا ہے کسی بھی ادب پارے کا، کسی بھی فن پارے کا، اس کی تحلیل کے عمل سے گزرتا ہے۔ خصوصی اور عمومی، ذاتی اور آفاقی، دائمی اور عارضی عناصر کی نشاندہی کرتا ہے، ان کی طرف اشارے کرتا ہے،
ظاہر ہے کسی ادب پارے کو پڑھنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کی تحلیل کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمومی سطح پر بھی اس کا تجزیہ کرتا ہے اور خصوصی سطح پر بھی اس کا تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے، اور پھر ذاتی اور آفاقی اور پھر جو عارضی اور دائمی ایلیمنٹس ہیں کسی بھی ادب پارے کے اندر، ان کو کھولتا ہے، ان کو لیبوریٹ کرتا ہے، ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معائب اور محاسن کو لے کر اقداری فیصلے بھی کرتا ہے، کسی بھی ادب پارے کی درجہ بندی بھی کرتا ہے کہ کون سا ادب پارہ یا فن پارہ جو ہے وہ بلو دا ایوریج ہے یا پھر جو ہے وہ ماسٹر پیس آف لٹریچر ہے، یا آپ جو ہے جس کو ایکسیلنٹ پیس آف لٹریچر کہتے ہیں یا ماسٹر پیس آف لٹریچر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ فیصلے جو ہیں وہ ناقدین ہی کرتے ہیں، یہ اقداری فیصلے، ٹھیک ہے، کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے کہ اس ادب پارے کی یا فن پارے کی، یا مثلا آپ شیکسپیئر کے اوتھیلو کے بارے میں جو ہے وہ آپ بحثیت کریٹک ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور وہ کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے ہر عہد میں جو ہے وہ جو 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 بڑے ادب پارے ہوتے ہیں، ہر عہد میں جو ہے وہ ظاہر ہے ان پر لکھا جاتا ہے، اور ہر عہد میں جو ہے ان کی قدر کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے، یا ان کے بارے میں ناقدین جو ہے وہ اپنے اقداری جو فیصلے ہیں وہ صادر کرتے ہیں، یعنی فیصلہ جو ہے وہ ان دا اینڈ جو ہے وہ صادر کرنے والی جو بات ہے، یعنی آپ مختلف مطلب تنقید کے سٹیپس سے، مراحل سے، مدارج سے گزرتے ہیں بحثیت نقاد، اور پھر ان دا اینڈ جو ہے اقداری فیصلے کی سطح پر پہنچتے ہیں، یا اس درجے کو پہنچتے ہیں، اور اس مرحلے تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ تنقید جو ہے، کریٹیسزم جو ہے، وہ ادبی قدر کی، یعنی جو لٹریری ویلیو ہے اس کی اصل نوعیت کو سمجھنے میں ریڈر کی مدد کرتی ہے، قاری کی مدد کرتی ہے، اور اس کی اور قاری کی رہنمائی میں ظاہر ہے کہ جو ناقدین کے تجربات ہیں اور ان تجربات کے ان لازوال جو خزانے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ظاہر ہے ناقد پہلے تو خود بخوبی طور پر جو ہے وہ اس کا شعور حاصل کرتا ہے، اس پر خود پہلے تو تفہیم ہوتی ہے، پھر پہلے خود ادراک ہوتا ہے، ان لازوال خزانوں سے وہ پہلے خود واقف ہوتا ہے، بخوبی جو ہے وہ واقف ہوگا تو پھر جو ہے وہ نسل انسانی کو جو ہے وہ آگاہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ جو بڑے ادب پارے ہوتے ہیں وہ نسل انسانی کا بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، مانوی سطح پر بھی اور دیگر جو ہے وہ کئی ایک جو ہے وہ سطحوں پر بھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک اعلیٰ تخلیق آپ اپنے زمانہ ہونے کے باوصف حال اور ماضی کو منسلک کرنے والی ایک کڑی ہوتی ہے، وہ قارئین کے تخیل کو حرکت میں لا کر موٹیویٹ کر کے دوسرے عظیم ذہنوں سے ایک طرح کا تعلق پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ آپ گوئٹے کو دیکھ لیں، مثلا آپ جو ہے وہ ایڈیپس ریکس کو دیکھ لیں، مثلا آپ جو ہے وہ ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی کو دیکھ لیں، تو ان سے جو ہے وہ ظاہر ہے بڑے دماغوں نے، عظیم ذہنوں نے یہ ادب پارے تخلیق کیے ہیں، اور ان کے جب ادب پارے آپ پڑھتے ہیں تو آج 2021 میں رہتے ہوئے آپ کئی ایک سطحوں پر، کئی ایک پہلوؤں سے آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، یا آپ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ کئی ایک لحاظ سے جو ہے وہ جڑت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، آپ کا ایک جو ہے وہ رشتہ بنتا ہے ان عظیم فن پاروں کے ساتھ۔ اچھا، وہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ انسلاک جو ہے وہ بن جاتا ہے، ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح ریڈر جو ہے یا ناقد جو ہے ایک مسلسل حیثیت کا حصہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور ظاہر قاری بھی بن جاتا ہے، ریڈر بھی بن جاتا ہے، نقاد بھی بن جاتا ہے، ایک سطح پر نقاد بھی تو جو ہے وہ ظاہر ہے ریڈر ہے۔ اچھا، روایت کے اس اور پھر نسل انسانی بھی ظاہر اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ روایت کے مذکورہ فعال عمل سے وہی شخص جو ہے وہ واقف ہوتا ہے اور اپنے شعور میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، جس کی نظر ادبی تاریخ کی مذکورہ روایات پر گہری ہے، جو ایک سطح پر
ایک سطح پر، ایک لیول پر جو ہے وہ خود آگاہ بھی ہیں، اور اس آگاہی کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے مرحلے پر جا کر جو ہے وہ خود شکن بھی ہیں، ان میں تنوع بھی ہے اور تسلسل بھی۔ اچھا، وہ جہاں ایک دوسرے کی توثیق ہیں وہاں ایک دوسرے کی قاطع بھی ہیں، توسیع بھی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ روایات پر گہری نظر جو ہے وہ ہونی بھی ضروری ہے، اور پھر ایک سطح پر خود گر ہونا بھی ضروری ہے، اور دوسری سطح پر جو ہے خود شکن ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر ان میں تنوع بھی ہے، ویریشن بھی ہے، ویرائٹی بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ کنٹینیوٹی بھی ہے، تسلسل بھی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی توثیق بھی کر رہی ہوتی ہیں بیک وقت، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کی توسیع بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو منقطع بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک اعلیٰ ادب پارہ آپ اپنا زمانہ ہونے کے باوجود حال اور ماضی کو جوڑنے والی کڑی ہوتا ہے، یعنی حال اور ماضی کے ساتھ جو ہے وہ حال کو جوڑتا ہے۔ اعلیٰ ادب پارہ، میں نے جیسے جو ہے آپ سے کہا ایلیڈ دیکھ لیں، اوڈیسی دیکھ لیں ہومر کی، یا جو ہے آپ شیکسپیئر کا کام دیکھ لیں، یا پھر گوئٹے کو دیکھ لیں، رومی کو دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میر کو دیکھ لیں، اچھا غالب کو دیکھ لیں۔ اچھا، اس معنی میں تخلیق اپنی ذات میں مختلف النوع، یعنی کئی ایک پہلوؤں سے، کئی ایک ڈائمینشن سے، مختلف النوع پہلوؤں، مختلف النوع جہات، عناصر اور اجزاء کا کمپاؤنڈ ہوتی ہیں، مرکب ہوتی ہے۔ یعنی مطلب جو ہے وہ ایک جو تخلیق ہے اس میں کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، کئی ایک جہات ہوتی ہیں، کئی ایک عناصر ہوتے ہیں، اور وہ کئی ایک اجزاء جو ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تخلیق کی پیچیدہ اور پراسرار جو اس کا میکینزم ہے، ظاہر ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ صبر آزما اور غور کا تقاضا کرتی ہے، توجہ کا تقاضا کرتی ہے، اور پھر محتاط مطالعے کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تفہیم کا حصہ بنتی ہے، جیسے جیسے ظاہر ہے آپ کا شعور بالیدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی تفہیم کا حصہ بنتی ہے۔ رد ہائے عمل کے جو باطنی درجہ بدرجہ تسلسل میں جو قط و برید اور جو رد و قبول کا ایک پیرالل سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، متوازی سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اچھا، ایک تربیت یافتہ اور صاحب ذوق قاری، دوسرے الفاظ میں نقاد، تخلیق کا بحثیت مجموعی ہی نہیں بلکہ اس کے ان مختلف اسلوبیاتی اور تاثراتی اور جمالیاتی اور نفسیاتی اجزاء کا الگ الگ مطالعہ بھی کرتا ہے، اور پھر ان کی تحلیل کے عمل سے گزرتا ہے، ان کے تجزیے کے عمل سے گزرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اقداری فیصلہ بھی کرتا ہے، اور ظاہر ہے آخری کار جو ہے یا آخری نتیجے کے طور پر ایک جمالیاتی کل پر بھی اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کریٹیسزم ہے اس کا ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ایولیوشن ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ میں نے آپ سے جو ہے وہ کلاسیکی دور کے یونان کی بات کی ہے، جس میں ہومر جو ہے ہومر نے جو ہے وہ ایلیڈ لکھی ہے، اوڈیسی لکھی ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ ویلڈ ہے، بلکہ آئندہ بھی جو ہے وہ مطلب کیا انسان کیا کیا کرتا ہے یا کیا کیا انسان کے بیک آف دا مائنڈ ہے، وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ قبل مسیح میں انسان کیسا تھا اور آج کا انسان کیسا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی آج بھی جو ہے وہ مطلب کلاس سسٹم ہے، آج بھی جو ہے نظام جبریت ہے، اور آج بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تابوت کے اندر ہے، اور اس کو تابوت کے اندر بند کرنے والے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جو ہر دور میں جو ہے سٹیٹس کو جاریہ صورتحال کو جاری رکھتے ہیں۔ نظام جبریت کو وضع کرنے والے، بنانے والے، اس کو فارمیٹ کرنے والے وہی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ 1% جو ہے وہ دنیا میں لوگ ہیں۔ بہرحال تو کلاسیکی یونان جو ہے اس میں ہومر نے جو ہے وہ جناب ایلیڈ لکھی، اوڈیسی لکھی، اور پھر جو ہے وہ المیے کو بنیاد بنا کر، ٹریجڈی کو بنیاد بنا کر کیا کیا کہ فنی جو خوبیاں ہیں، فنی اوصاف ہیں، اور جو اوصاف کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ عیوب ہیں، معائب ہیں، خامیاں ہیں، خامیوں پر گفتگو کا جو ہے وہ چلن جو ہے جو کلاسیکی یونان میں تھا یا قدیم یونان میں تھا، طریقے بحث وہاں کیا تھا، بحث کا جو طریقہ کار تھا وہ فلسفیانہ تھا، اور شاعری اور دیگر فنون لطیفہ کا درجہ جو ہے وہ فلسفے کے برابر ہی تھا، فلسفے سے کم تر نہیں تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ فلسفے سے کم تر جو ہے وہ دیگر علوم و فنون کو سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال تو چوتھی صدی قبل مسیح کے لگ بھگ جو ہے وہ ریٹورکس جو ہیں اور لسانی قواعد کی معیار سازی یا معیار بندی کا آغاز بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ان علوم و فنون نے فن خطابت، پوریٹری کے معیارات کی تشکیل بھی کی۔ فلسفے کو آپ جانتے ہیں ام العلوم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس لیے شاعری کی جمالیات، ریٹورکس اور خطابت کا فن جسے آپ اوریٹری کہتے ہیں، فلسفے کے مباحث کے موضوعات بھی جو ہیں وہ کچھ اسی طرح کے تھے، اور ان پر فلسفے کے اضافی بلکہ تغیر پذیر رہنما اصولوں کو منطبق بھی کیا جاتا تھا، اپلائی بھی کیا جاتا تھا۔ یعنی فلسفے کے جو اصول تھے ظاہر ہے تغیر پذیر اصول تھے، ظاہر ہے جن میں جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ان کو جو ہے وہ بھی اپلائی کیا جاتا تھا۔ اچھا، چوتھی صدی عیسوی کے جو آخری برس تھے ان میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اصطلاح جو ہے وہ کریٹکس جو ہے وہ کریٹیکوس، نقاد کے معنی میں چوتھی صدی عیسوی میں رائج ہو چکی تھی۔ اس وقت تو کریٹیکوس جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ کریٹکس ہو گئی، لیکن یہ چوتھی صدی عیسوی کے آخری برسوں میں جو ہے یہ اصطلاح جو ہے وہ رائج ہو چکی تھی، اور یہ بات ہے کلاسیکی یونان کی بات ہے۔ اچھا، فلیٹوس جو کہ شاہ تولیسی دوم کا اتالیق تھا، استاد تھا، کریکوز کہلاتا تھا کریکوز، یا آپ اسے جو ہے وہ کریٹیکوس کہہ لیں یا کریٹیکوز کہہ لیں، وہ کہلاتا تھا۔ اور گیلن نے دوسری صدی عیسوی میں ایک مقالہ لکھا تھا جس میں اس نے یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ ایک ہی شخص بیک وقت کریٹیکوز یا کریٹیکوز بھی ہو سکتا ہے اور گرامیرین بھی ہو سکتا ہے، یعنی گرامر لکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور گرامیٹیکوس جو ہے اس وقت کہا جاتا تھا، گرامیٹیکوز کہہ لیں یا گرامیٹیکوس کہہ لیں، اس وقت جو ہے گرامیٹیکوس جو ہے اسے کہا جاتا تھا، یعنی قواعد داں کہا جاتا تھا یا قواعد نویس کہا جاتا تھا یا قواعد کا ماہر جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ یعنی مطلب جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ گرامیٹیکوس بھی ہو سکتا ہے اور کریٹیکوس بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیک وقت جو ہے وہ قواعد داں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب جو ہے وہ نقاد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ارسطو
وہ پہلا شخص ہے جس نے ادب کے مطالعے کا ایک مخصوص لیکن جمالیاتی طریقہ کار وضع کیا، آپ کو معلوم ہے، پوئٹکس لکھ کر، جس نے بعد میں لٹریری کریٹیسزم، ادبی تنقید کی شکل جو ہے وہ ایک لحاظ سے اختیار کر لی، بلکہ ایک لحاظ سے کیا، کئی ایک لحاظ سے جو ہے وہ اختیار کر لی۔ ظاہر ہے آپ بوتیقا کو جانتے ہی ہیں، اور بوتیقا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ادب کو پرکھنے کا، ادب کو کے مطالعے کا، ادب کی جمالیاتی درجہ بندی کا یا اقداری درجہ بندی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے سامنے ماڈل جو ہے وہ ہے، لیکن اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ قبل مسیح سے تعلق ہے۔ اچھا، پھر عہد وسطیٰ میں کریٹیکوس کو علاج اور معالجے کی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ نشأۃ ثانیہ میں کریٹیکوس قدیم معنی ہی میں استعمال اس کو جو ہے وہ کیا گیا، یعنی جو نشأۃ ثانیہ کا دور تھا ظاہر ہے یورپ وغیرہ میں، ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے وہ 1453-54 کے بعد کی بات ہے۔ اچھا، تو اس وقت جو ہے اس کو اس کے قدیم معنی میں جو ہے یعنی کریٹیکوس جو ہے یا ادب کا جو ہے وہ پارک کہہ لیجئے یا نقاد کہہ لیجئے، تو اسی معنوں میں جو ہے وہ نشأۃ ثانیہ کے دور میں جو ہے کریٹیکوس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ 1452-53 1452 اور 3 کے بعد کی بات ہے، غالباً جو ہے یہ 1492 کے لگ بھگ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں نقاد کو فلسفی اور قواعد داں سے بلند درجہ جو ہے وہ تفویض کیا گیا تھا۔ بعد میں تنقید کے اصطلاحی معنی محدود ہو کر محض کتابوں کی اصلاح و تدوین کے ہو کر رہ گئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا جی، اچھا، ایک کریٹک جو ہیں وہ شوپ تھے، شوپ جو ہیں یہ 1644 میں 1644 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1576 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ محاکمے کے حوالے سے یونان اور روم کی جو کلاسیکی تصانیف تھیں ان کو آفاقی رہنما، ان کتابوں کو آفاقی رہنما اصولوں کے طور پر جو ہے ان سے استفادہ کیا، اور پھر جو ہے ایسکیلیگر اور جوزف جسٹن نے سچے اور جھوٹے شاعر کے مابین خط امتیاز جو ہے وہ ایک لکیر جو ہے وہ کھینچی تھی، اور پھر جو ہے وہ ووور نے جو ہے تشریح و توضیح بمانی تصحیح و تشریح متن اور تنقید کو خلط ملط کر دیا، یہ ووور نے کیا ایسا نا۔ پھر اسکیلیگر اور چیپلن اور ہینسس اور دیرمے کے یہاں جو ہے وہ کیا ہے کہ تنقید کی حدود میں ایک ایسا عمل ضرور نمایاں ہے جس سے محاکمہ کے معیار تو اخذ نہیں کیے جا سکتے، محاکمہ کے معیار تو کشید نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان مثالوں نے تنقید کیا ہے اور تنقید کیا نہیں ہے اور تنقید کو کیا ہونا چاہیے جیسے سوالات پر مہمیز کا کام جو ہے وہ ضرور کیا تھا۔ اب دیکھیں مثلا اب آپ لسانی قواعد کو دیکھ لیں، جو کلام کے فنی اوصاف کی کسوٹی تھے، لسانی قواعد یعنی ایک پیمانہ تھے، شاعری کے وسیع تر فنی اختراعات اور تجربات سے کیا ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے، ان کی جگہ تنقید نے لے لی، جو بباطن استھیٹک سے متعلق ہونے کے باوصف
انسانی تجربے کے وسیع سیاق و تناظر سے ابری تھی۔ اچھا، ادبی تنقید بدیعات کی ایک لحاظ سے ترقی یافتہ صورت ہے، جو بدیعات سے مشتق بھی ہے، اس سے ڈرائیوڈ بھی ہے، اس کی توسیع اور تکمیل بھی ہے، اور تنقید کے وسیع تر کرے کا ایک حصہ بھی ہے۔ اچھا، لٹریری کریٹیسزم نے کیا کیا کہ بدیعات کے نظام کو وسیع کیا، بدیعات کے نظام کو وسعت دی، ترقی دی، پھیلایا۔ ریٹورکس کے نظام کو ترقی دی، پھیلایا، وسعت دی، اس میں تبدیلیاں کی، نئے رشتے بنائے، وضع کیے، شاعری ہی سے نہیں فلسفے سے بھی قدر سازی اور معیار بندی کے طریقے اخذ کیے۔ اس طور پر نظر اور نظریہ نے ہمیشہ ادبی تنقید کی حدود کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے، وسیع کرنے کی کاوش کی ہے۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے ڈرائیڈن کا، آپ نے ایم اے میں یقیناً جو ہے وہ ڈرائیڈن کو پڑھا ہوگا۔ وہ ڈرائیڈن ہی تھا جس نے کریٹیسزم کی اصطلاح کو موجودہ معنی عطا کیے، بعد میں اور لکھنے والوں نے بھی۔ اور پھر آپ کو پتا ہے پوپ نے ڈرائیڈن کے معنی ہی میں لفظ کریٹیسزم کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ارسطو سے ایلیٹ تک ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی کتاب میں پوپ کو بھی پڑھا ہے، ڈرائیڈن کو بھی پڑھا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے ارسطو کو بھی پڑھا ہے، اس میں آپ نے یونانی جو تنقید ہے اس کو بھی پڑھا ہے، اور پھر جو بعد میں جو ہے وہ رومیو کا کنٹریبیوشن ہے آپ نے اس کو بھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جناب ڈرائیڈن تھا جس نے جو ہے وہ کریٹیسزم کی ٹرم کو جو ہے موجودہ معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا، جس معنی میں جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کہ تنقید کیا ہے۔ کسی بھی ادب پاری کی پہلے مرحلے پر آپ تشریح و توضیح کرتے ہیں، پھر آپ دوسرے مرحلے پر تحلیل و تجزیہ کے عمل سے بحثیت نقاد گزرتے ہیں۔ کسی دائرہ آپ کے سامنے کوئی ادب پارا ہوگا تو پھر آپ جو ہے یہ کام کریں گے، اور پھر آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تعبیر کے عمل سے ایک نقاد گزرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعیین قدر کا مرحلہ آتا ہے، یعنی مطلب اقداری فیصلوں کا مرحلہ جو ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو ڈرائیڈن نے جو ہے وہ کریٹیسزم کو جو ہے وہ موجودہ جو معنی ہیں ان معنی میں جو ہے اس اصطلاح کو جو ہے وہ ظاہر ہے برتا، نہ صرف برتا بلکہ جو ہے وہ اس کا جو ہے جو یہ جو آج کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے ڈرائیڈن نے جو ہے وہ آج کے معنی میں کریٹیسزم کی اصطلاح کو جو ہے وہ نہ صرف برتا بلکہ معنی بھی جو ہے وہ دیے۔ اچھا، تو اب جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہرمینیوٹکس جو ہے اس کا لٹریری کریٹیسزم کے حوالے سے جو ہے وہ ہرمینیوٹکس کا کیا جو ہے وہ انسلاک جو ہے وہ لٹریری کریٹیسزم کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر کسی بھی طرح کی تشریح و توضیح یا تفہیم، یہ ہے معنی کا علم، جسے آپ سیمینٹکس جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کا علم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ہرمینیوٹکس جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی عمومی طور پر کسی بھی طرح کی تشریح و توضیح یا تفہیم معنی کا علم، یہ کیا ہے؟ تفہیم معنی کا علم ہرمینیوٹکس ہے، جسے ایک مکمل فلسفے کا نظام اور ایک دانشورانہ ایکٹیویٹی سے تعبیر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تخلیقی طور پر اس اصطلاح
کو اپلائی صرف جو مقدس صحیفے ہیں ان پر کیا جاتا ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، ان کے متون سے متعلق جو ہے جو تفاسیر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 19ویں صدی کے بعد سے کیا ہوا کہ جو لیگل اور جو سائنٹیفک علوم و فنون تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لٹریچر تھا، لٹریچر سے متعلق تفہیم کا جو طریقہ کار تھا اور اس کے جو پرنسپلز تھے، جو ان کے اصول تھے، وہ بھی جو ہے وہ ہرمینیوٹکس کے دائرے میں جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ اچھا جی، ود دا پیسج آف ٹائم، مرور ایام کے ساتھ تشریح و توضیح اور تفہیم کے کردار اور پھر اغراض و مقاصد میں بھی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی رہیں یا ہونا شروع ہوئیں، اور کلاسیکی عہد کے ادب پاروں سے لے کر تشریح و توضیح کے جو نمایاں رجحانات جو واضح تھے، ان میں متن میں مضمر جو تصورات کا نظام ہے اور جو ان میں علامتیں ہیں، جو ان میں تماثیل ہیں، ان کی تشریح و توضیح، مذہبی صحائف کی مجازی تشریح، ثنائے معنوی یعنی مجازن، استعارہ وغیرہ، تشبیہ وغیرہ کی تشریح و تفسیر کو آپ جانتے ہیں ٹرولوجی کہتے ہیں۔ اچھا، تشریح و توضیح میں ایک معاون کے طور پر ہسٹری کی فہم کو برقرار رکھنا، تاریخ کی فہم کو، تاریخ کے ادراک کو، تاریخ کے شعور کو برقرار رکھنا۔ اچھا، جو شرح کرنے والا ہے، یعنی آپ اشارے کہہ لیں، انٹرپریٹر کہہ لیں، کا اپنے کانسیپٹس کی روشنی میں متن کو سمجھنا اور پھر اس متن کو سمجھانا۔ اس میں آپ کو پتا ہے کہ اب ہرمینیوٹکس کی بات ہے تو اس میں جو ہے وہ پہلے پہل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو مقدس صحیفے تھے وہ شامل تھے، اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس میں پھر جو ہے وہ جو آپ کے قانونی اور سائنسی علوم ہیں وہ بھی شامل ہو گئے۔ پھر اس دائرے میں جو ہے وہ ادب کو بھی جو ہے وہ ادب کی تفہیم اور اس کے جو پرنسپلز ہیں اور اس کا جو پروسیجر ہے وغیرہ وغیرہ ہرمینیوٹکس کے دائرے میں جو ہے اس کو شامل جو ہے وہ کر لیا گیا۔ اچھا، زمانے کے لحاظ سے تمثیلی تفسیر کا طریقہ کیا ہے؟ تقدم اس کو حاصل ہے، اولیت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیے ہومر کے جو رزمیے ہیں، ہومر کے رزمیے جو ہیں، ایلیڈ ہے، اوڈیسی ہے، ٹھیک ہے، ہومر کے جو رزمیے ہیں ان کی تفہیمات بھی جو ہیں وہ تمثیلی ہیں۔ اچھا، تاریخی سیاق و تناظر میں الفاظ کے مفاہیم اور متنی فکر پر غور کرنے کی روایت کو مضبوط بنیادیں جو ہیں وہ جناب جس دور میں ملی وہ نشاط ثانیہ کا دور تھا، رینیسانس کا دور تھا۔ اس دور میں جو ہے جو تاریخی سیاق و تناظر میں الفاظ کے مفاہیم ہیں اور متنی حوالے سے جو غور و فکر کرنے کی روایت ہے، اس کو مضبوط بنیادیں جو ہیں وہ جناب ملی نشاط ثانیہ کے دور میں۔ اچھا، نشاط ثانیہ کے دور میں روشن خیال مفکرین کہہ لیجئے، ادیب کہہ لیجئے، ان کی جو تفہیمات نے مصنف اور ریڈر کے درمیان کی دوری جو ہے اس کو کم سے کم کیا، اور اپنے بہترین عمل میں تنقید کا یہ ایک کردار تھا جو سامنے آیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں شلائر ماخر یہ جرمن تھے، اور یہ دینیات کے ماہر، کرسچینٹی کے ماہر، اور اسی صدی کے اواخر میں پھر اس کے ایک شاگرد جو ہیں وہ ڈیل تھی،
ویلہیلم ڈلتھی ان کا پورا نام تھا، جو 1833 میں 1833 میں پیدا ہوئے تھے اور 1911 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے وجودیت اور برگساں کی جو تصوریت تھی اس کا جو ہے ان کو جو ہے پیش رو جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ ویلہیلم ڈیلتھی نے تفہیم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جناب پھیلا دیا، اس میں وسعت پیدا کی، اس میں تفہیم کے تصور میں، تفہیم کے کانسیپٹ میں اس نے جناب جو ہے کئی ایک لحاظ سے جو ہے وہ ڈیپتھ پیدا کی، پھیلاؤ پیدا کی، وسعت پیدا کی۔ اچھا، ویلہیلم ڈیلتھی نے کچھ اس طرح سے جو ہے کہا کہ ایک کل کے معنی کے عناصر ترکیبی کی تفہیم صرف ایسی صورت میں کی جاتی ہے کہ اگر وہ کل کوئی مقدم معنی رکھتا ہو، بلکہ صرف ان عناصر ترکیبی کی تفہیم ہی سے کل کے معنی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس طور پر لفظوں، جملوں اور عبارتوں کے مکمل ادبی شاہکاروں سے باہمی روابط، باہمی متعلقہ معنی کی ایک تدریجی وضاحت پر منتج ہوتے ہیں۔ تو یہ ویلہیلم ڈلتھی جو 1833 میں 1833 میں پیدا ہوئے تھے اور 1911 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی۔ اچھا، شلائر ماخرز نے متنی تفہیم و تشریح اور توضیح کے حوالے سے، یعنی متنی تفہیم کے حوالے سے، متنی تشریح و توضیح کے حوالے سے تقابل، کمپیریزن اور ہسٹری کے سیاق و تناظر کا خاص طور سے وہ کیا، لحاظ رکھا۔ اور معنی، پس معنی کے پھیلاؤ کے بسیط سلسلے کا تصور جو ہے اس نے قائم کیا، اور پھر اس نے یہ بھی کیا کہ ہر تشریح و توضیح محدود اور مخصوص ہوتی ہے، یعنی ہر تشریح و توضیح کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور پرٹیکولر ہوتا ہے، اس کا ایک خاص تناظر ہوتا ہے، اس نے یہ بھی کہا۔ اور معنی کی اضافیت، یعنی اضافی معنی یا تعبیری معنی، کونوٹیشن والی ساری بحث آپ کے ذہن میں آ جائے گی، تشریح و توضیح کو وقتی اور محدود بنا دیتی ہے، اسی لیے ٹیکسٹ ہمیشہ نئے نئے زاویہ نگاہ سے تشریح و توضیح طلب ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ تکلم کے روحانی معنی کو سمجھنے سے پہلے نہ تو تکلم کی تفہیم ممکن ہے، یعنی اس کے سپرچول جو ہے معنی جو ہیں ان کو سمجھے بغیر نہ تو اس کی جو ہے وہ تفہیم ممکن ہے تکلم کی، بول کی، اور نہ ہی تکلم کو زبان کی ایک حقیقت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس کے نزدیک عمل تفہیم کے دو پہلو ہیں اور دونوں کے مابین ایک خط امتیاز روشن ہے۔ ایک پہلو ہے تکلم کی تفہیم بحیثیت زبان اور زبان کی حقیقت کے، اور دوسری تکلم کی تفہیم بحیثیت فکر و خیال کی حقیقت کے۔ ویلہیلم ڈلتھی لائبنز کے فلسفے کا علمبردار تھا۔ اس کے نزدیک ادب، تاریخ اور فلسفے کے باہمی رشتے، ادب، تاریخ اور فلسفے کے باہمی رشتے مستحکم اور انیویٹیبل ہیں، مضبوط ہیں اور ناگزیر ہیں۔ کس کس کے؟ ادب، تاریخ اور فلسفے کے باہمی رشتے مضبوط بھی ہیں اور ناگزیر بھی ہیں۔ وہ شاعری کو کائنات کی معروضی تفہیم کا سلسلہ اور شاعر کو ایک اسپرچول ہستی تصور کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے زندگی کا گہرا ادراک جو ہے وہ حاصل ہے۔ پھر جو ہے وہ لیسنگ ہے، گوئٹے ہے، اور پھر ہولڈرلن ہے، پھر شیکسپیئر ہے، نوالیس ہے،
نویلس ہے، ان کی تفہیمات اور تعبیرات میں وہ تقابل کا طریقہ کار بھی استعمال کرتا ہے، اور پھر فلسفے اور نفسیات سے بھی وہ ظاہر ہے استفادہ کرتا ہے۔ اگرچہ نفسیاتی تجزیے کے اس کے اپنے بنائے ہوئے اصول تھے، یوری بوریف نے تنقید اور تفہیم کے حوالے سے جی، تو بوریف نے تنقید اور تفہیم کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ہے، بوریف نے، یوری بوریف، کہ فن تشریح و توضیح کی کئی اقسام ہیں۔ وہ تشریح و توضیح اور تفہیم جس کی ترجیح زبان کے پہلو پر ہے، قواعدی تشریح ہے، اور جو فکر کو داخلی یا باطنی یعنی انٹرنلائز کرتی ہے، نفسیاتی ہے۔ مکمل تفہیم وہی تشریح و توضیح مہیا کرتی ہے جو ان دونوں ترجیحات کی وحدت سے عمل میں آتی ہے، یعنی قواعدی جو تشریح و توضیح ہے وہ، اور جو داخلی یا باطنی فکر ہے وہ، یا نفسیاتی وہ، یعنی جب ان دونوں میں امتزاج ہوگا تو پھر جو تفہیم ہوگی وہ مکمل جو ہے وہ ہوگی، اور دونوں ترجیحات میں وہ ایک طرح سے جو ہے وہ وحدت کا قائل ہے، اور ان دونوں کی وحدت کے عمل کے نتیجے میں جو ہے جو تفہیم جو ہے وہ منصہ شہود پر آتی ہے وہ اس کا قائل ہے۔ اچھا، اب 19ویں صدی میں ہی ایک اور جرمن فلسفی اسٹ نے یہ نظریہ بنایا تھا، قائم کیا تھا، وضع کیا تھا کہ تفہیم ایک اسپرچول ویژن ہے، ایک اسپرچول ویژن ہے، ایک روحانی ویژن ہے، دانش و بینش ہے، بصیرت ہے، جس کا سارا زور اسپرچول ایکٹیویٹیز پر ہوتا ہے۔ ایک شارع فلسفی کی ایک شارع کی فلسفی کی حیثیت بھی ہوتی ہے،
یعنی ایک شرح کرنے والا جو ہے وہ شارح فلسفی بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ استھیٹک کا بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے، یعنی جمالیات کا بھی ماہر ہوتا ہے، جس کا کام جو کلچرل اینتھروپولوجی ہے یا انسانی تاریخ ہے، اس کی وحدت کی جستجو ہے، جو مشتمل ہوتی ہے اسپرچول عمل کی وحدت پر۔ یعنی اس کے نزدیک شارح محض شارح معنی ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے نزدیک شرح کرنے والا معنی کا شارح ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان مبہم اجزاء کو بھی کاٹتا ہے، ان کو چنتا ہے، جو پیشو پس معنی واقع ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو قاری اور مصنف کے درمیان کی دوری کو کم کرنے کے بجائے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بات اور، کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹیکسٹ کے اندر جو معنی ہوتے ہیں، معنی کو کوئی فکسیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ معنی فکس کر دیں تو پھر وہ ادب پارہ جو ہے وہ گہری جہت کا حامل ہوگا، اس میں تہہ داری نہیں ہوگی، اور پھر جو ہے وہ فکسیشن آف میننگز جو ہے وہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر ٹیکسٹ کے میننگز بدل جاتے ہیں۔ جو بڑے فن پارے ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ ان کے سیاق و تناظر میں بات ہے۔ اچھا، ہم چونکہ ہرمینیوٹکس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پہل تو جو مقدس صحیفے تھے ان کی تفہیم و تعبیر تک یہ سارا سلسلہ محدود تھا، لیکن پھر جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس میں سائنسی علوم و فنون بھی شامل ہو گئے، اور لٹریچر کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہرمینیوٹکس۔ دینیاتی تفہیم، ہرمینیوٹکس ایک مکمل اسکول آف تھاٹ ہے۔ جیسے جو ہے وہ فلسفے میں گناسٹیسزم ہے، گناسٹیسزم ہی کی طرح، جس کا مقصد کیا ہے؟ گناسٹیسزم کا مقصد ہوتا ہے عرفان حق یا باطنی علم۔ اچھا، گناسٹیسزم کی طرح جس کا مقصد کیا ہے؟ ہرمینیوٹکس کا مقصد عرفان حق ہے اور علم باطن کی جستجو ہے۔ علم باطن، جو باطنی علم ہے، اس کی تلاش ہے، تلاش و بسیار ہے۔ اچھا، دینیاتی تفہیم جدید ادبی تنقید، خاص طور سے ریڈر رسپانس یا ریڈر اورینٹڈ کریٹیسزم میں ہرمینیوٹکس کے فلسفیانہ معنی اور طریقہ کار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ بحثیت قاری کے جو ہے ایک ادب پارہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر جو اپنے معنی نکالتے ہیں، وہ ریڈر اورینٹڈ جو کریٹیسزم ہے اس کا ایک وصف خاص ہے۔ اب کیا ہے کہ جو دینیاتی تفہیم جدید ہے، دینیاتی تفہیم ہے جس میں جدید ادبی تنقید، خاص طور سے ریڈر اورینٹڈ کریٹیسزم میں ہرمینیوٹکس کے فلسفہ معنی اور طریقہ کار کو خاص اہمیت حاصل ہے، اپنے پرٹیکولر معنی میں، اپنے خاص معنی میں یا اپنے مخصوص معنی میں تفہیم و تشریح و توضیح کے متن پر مشتمل ہے۔ یعنی اپنے پرٹیکولر معنی میں اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کسی بھی ادب پارے کی تفہیم کرنا۔ ظاہر ہے اگر ہم مقدس صحیفوں کی بات جو ہے وہ کریں تو وہ تو آپ کے سامنے ہے، کہ جس میں جو ہے جو دینیاتی تفہیم ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اپنے مخصوص معنی میں تفہیم و تعبیر، تشریح و توضیح کے متن پر مشتمل ہے۔ اس کا بنیادی جو پرپز ہے متن میں کار فرما جو لغوی بلکہ اسپرچول معنی کی فہم سے آشنا کرانا ہے۔ جو اسپرچول میننگز ہیں ان کی کیا فہم بنتی ہے
اس سے روشناس کروانا. اس عمل کے پیچھے صحیح تر متن کی جستجو کا کانسیپٹ جو ہے وہ قائم تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اختلاف متن کا واقع ہونا بھی ایک امر لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ متنوع تشریحات متن جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وجود میں آتی رہیں، اور تشکیل معنی اور رد تشکیل یا معنی کی رد کی جو بنیاد پر معنی کے نئے جو ہیں وہ باب جو ہیں، نئے در جو ہیں وہ کھلے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. محض ایک لسانی ٹکڑا، ایک لسانی فن پارا یا فن پارا ہی کہہ لیجیے، ہی عقل اور وجدان کا حاصل جمع نہیں ہوتا، بلکہ فن پارے کی